حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے میں اس وقت جگہ دیں گے جبکہ اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلے آدمی امام عادل، انصاف پسند حکمران، انصاف پسند بادشاہ. دوسرے وشاب نشا فی عبادت ربہ، وفی روایت نشا فی عبادت اللہ، یعنی ایسا نوجوان جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اور تیسرے ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا انسان جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، چوتھے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 ایسے آدمی جو ایک دوسرے سے دین کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں اور دین کی بنیاد پر جدائی اختیار کرتے ہیں. پانچویں ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا آدمی جس کو حسین جمیل خوبصورت عہدے پر فائز منصب والی عورت برے کام پر بلائے اور یہ نوجوان کہے، یہ آدمی کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. چھٹے آدمی ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، نفاق اور اللہ کے راستے میں خرچ ایسے طریقے سے کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات چھپے طریقے سے، کہ دائیں ہاتھ سے اگر کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں، یعنی نیتوں پر منحصر اخلاص. اور 7ویں جو ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کے لیے اپنے آنکھ سے آنسو نکالتا ہے، روتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. تو معزز حاضرین، آج کے درس میں آپ لوگوں کو اسی حدیث کی تفسیر، خلاصہ اور مفسرین و محدثین نے جو بیان کیا ہے، ان سب چیزوں کو عہد نبوی کے واقعات سے خلاصہ کرنے کی میں کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین کا ہم شکر گزار ہیں کہ کئی مہینے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو جانے کے بعد، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو دروس کا اہتمام ہوتا تھا اس مسجد سے، ہفتہ واری پروگرام ہوتے تھے اور جمعے بھی مسلسل ہوتے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئی، لاک ڈاؤن کھا گئی تھی ان لوگوں کو، اور کافی دنوں کے بعد ہم جو ہے درس لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. اللہ سے سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تسلسل کے ساتھ اس کام کو کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین. اور جو کچھ ہم کریں، جو سنیں، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ حدیث میں جو آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، اس کو کئی بار سنے ہوں گے، بارہا سنے ہوں گے، خطبوں میں بھی اور بیانوں میں بھی سنے ہوں گے. سب سے پہلی بات، عرش. میدان محشر میں جس وقت انسان اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہوں گے، ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا اس وقت. اسی چیز کو قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ. اس دن کا سما، اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے ماں سے اور اپنے باپ کو بھی دیکھ کر کے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنی، اپنے دوست اور اولاد سے بھی بھاگے گا ایک دوسرے سے.
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی اس دن الگ شان ہوگی۔ وجہ کیا ہے، کیوں بھاگیں گے میدان محشر میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے؟ کہ جاں کنی کی حالت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کو یہ فکر لگی ہوئی ہوگی کہ میرا حساب کتاب کیا ہوگا، میں کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گا یا دوزخ والوں میں ہوں گا، ناکام لوگوں میں میرا معاملہ رہے گا۔ اور پھر وہاں جو دنیا میں انہوں نے نیکی کمایا، ایک ایک نیکی کی قدر اور قیمت اتنی بڑھ جائے گی کہ اپنے ماں کو بھی ایک نیکی اٹھا کر کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، آل اولاد کو، کسی کو۔ اور بھاگنے کی اصل وجہ یہی، کہاں ہماری نیکی مانگ لیں گے، کہاں ہم سے کچھ نیکیوں کا سوال کر دیں گے۔ ہمارے ترازو میں، ہمارے میزان میں نامہ اعمال جب ہمارے تولے جائیں گے تو نیکیاں بڑھیں گی یا بدی بڑھیں گی، گناہ بڑھیں گے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھاگیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، سارے انبیاء کرام کے امتی اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ یہ بڑا ہم لوگوں کے لیے پریشان کن ماحول ہے، سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہے، ہم لوگوں کی گناہوں کی معافی اور سفارش اللہ رب العالمین کے پاس کر دیجئے۔ ہر نبی کے امتی ان کے نبی کے پاس جائیں گے، کسی سے کوئی کام نہیں بنے گا، اور کوئی نبی یہ ہمت نہیں کریں گے میں اللہ کے پاس جا کر سفارش کروں، اللہ کے پاس جا کر کچھ کہوں اپنے امتیوں کے بارے میں۔ آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لمبی حدیث ہے بخاری کی، صحیح بخاری میں طویل حدیث ہے، پوری حدیث نہیں بولتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے امتیوں کی درخواست، ریکویسٹ کو دیکھنے کے بعد جس عرش کی بات کرنے جا رہا ہوں، اسی عرش کے پاس سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طویل حدیث میں کہ میں اس دن وہ چیز رب العالمین سے وہ ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جس کا مجھے خود تصور نہیں ہے، ایسے الفاظ میں ان کی بڑائی بیان کروں گا جن کا خود مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس دن میرے دماغ میں، میرے ذہن میں وہ بات آئے گی جو اللہ کی عدالت میں، اللہ کے پاس، عرش کے پاس سجدے میں اللہ رب العالمین کے پاس بولوں گا۔ طویل سجدے کے بعد رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، اور جو چیز مانگنا ہے مانگے، میں عطا کروں گا، میں دوں گا۔ واشفع تشفع، اور کس کے متعلق سفارش کرنا چاہتے ہیں کیجئے، میں آپ کی سفارش قبول کروں گا، رب العالمین کہے گا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، اپنے امتی کے دیگر لوگوں کے جو درخواست کیے تھے سب لوگوں کے معافی کے متعلق اللہ رب العالمین سے درخواست کریں گے۔ اس واقعہ کو میں اس وقت اس حدیث کو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جس عرش کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس دن جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، سورج کی تپش اتنی سخت ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ہر آدمی کو یہ تلاش رہی کہیں کوئی چھاؤں مل جائے، کوئی سایہ مل جائے جہاں پر کچھ دیر یہ سورج کی گرمی سے، سورج کی تپش سے میں آرام کر لوں، لیکن کہیں کوئی سایہ نہیں رہے گا۔ اگر سایہ ہوگا تو وہ رب العالمین کی جو عرش ہے، عرش کے نیچے ہی سایہ ہے، اور ہر آدمی جو بھی ہیں، نیک ہو یا برے ہو، سبھی لوگ اس عرش میں جا کر بیٹھ جائے، یہ پروردگار کی طرف سے پرمیشن نہیں، اجازت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے چنندے لوگوں کی صفات بتلائیں، چند لوگوں کی صفات ذکر کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے پاس دنیا میں جو بندے ایسا عمل کر کے آئے تو میری طرف سے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ میرے عرش کے سائے کے نیچے آرام کرے، جہاں کے سب لوگ تڑپتے ہوں گے گرمی کی وجہ سے۔ اسی چیز کا میں آج ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ جو ابھی اس سے پہلے ذکر کیا، امام عادل، انصاف پسند بادشاہ۔ انصاف پسند بادشاہ کون ہے؟ حکمران، لیڈر۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مملکت کا حکمران ہو یا کسی صوبے کا گورنر ہو، چیف منسٹر ہو، شہر کا ناظم ہو، محلے کا کونسلر ہو، کوئی معمولی منسٹر ہو، گاؤں کا چودھری، پنچایت کا سربراہ، کالج یا مدرسے کا سربراہ، حتیٰ کہ خاندان یا کنبہ کا سربراہ ہو، یا کسی جمعیت و جماعت تنظیم کے لیڈر ہو، یہ سب لوگ امام عادل میں آتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پھر ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے سے ماتحت کے متعلق جس کے ماتحت ہے اس سے سوال ہوگا، جو ان سے ماتحت ہے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ خلاصہ کے طور پر باپ ہے گھر میں، ان کے ماتحت ہماری ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اور جو فیملی میں جو فیملی کا جو بڑا ہے وہ مسئول ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اور اگر اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ باپ وہی معاملہ کرتے ہیں جو امام عادل کی صفات حدیث میں ذکر کیا ہے، تو یہ شخص بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملنے والے ہیں، نصیب ہوگی ان کو بھی۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ امام عادل کا جو مطلب ہے بڑا کشادہ ہے، طویل ہے، کہ جو آدمی کو بھی ذمہ داری آگے، ایک ذمہ دار آدمی، ایسا سمجھ، ذمہ دار آدمی۔ آج کل ہم گھروں میں دیکھتے ہیں، گھروں میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی، الگ فیملی۔ جس وقت جوائنٹ فیملی ہوتے ہیں عام طور پر لڑائی فساد ہوتے رہتے ہیں، ساس بہو کے لڑائی، بھائی چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے، ایسا سب لڑائی سب ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین والدین کی فضیلت بہت زیادہ بتلائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھرے ہوئے ہیں والدین کی فضیلت کے متعلق۔ لیکن دوسری طرف والدین کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اولاد کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اولاد کے حقوق کی پابندی کیا قدر ہے، کیا اہمیت ہے، کیا حصہ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس میں تو ہم کٹوتی نہیں کر رہے ہیں۔ والدین، جہاں پر والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کے حقوق ہے، وہاں پر اولاد کے بھی حقوق ہیں، لازم اور ملزوم، ضروری۔ جہاں پر والدین کا احترام ہمیں کرنا ہے، اسی طریقے سے والدین کو بھی اولاد کا بھی جو حقوق ہے ان کے ادائیگی کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس کے متعلق آج کل گھروں میں جو لڑائی فساد ہوتے ہیں کہ شادی کر کے بچہ چلا گیا، اب اکیلے ہو گئے، یہ ہو گئے، تو یہ غلطی بات، جس ماں نے پرورش کیے، دودھ پلائے، ان کی تمام ضرورتوں کو پوری کیے، وہ سب ہو جانے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے آخر میں نکل کر کے چلے جانا یہ مناسب نہیں۔ لیکن اس ماں کو اور اس باپ کو بھی محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ہم سے ان کی تربیت میں چوک تو نہیں ہو گئی، کہیں ہم نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی تو نہیں کر دیا۔ جو حق تھے، یا محبت میں 4-5 اولاد ہیں ایک ماں باپ کو، کئی اولاد ہیں، ایک لڑکے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو نکما ہے، کیا بھی کام کا لائق نہیں ہے، فلاں یہ، اس کو ناکارہ سمجھتے ہیں، یہاں پر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، یہاں پر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے ابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں ایک غلام رکھا ہوا ہوں جو میرے اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، میں ایک غلام رکھا ہوں جو میرے بیٹے کو تحفتاً دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم کو ایک ہی اولاد ہے یا اور بھی اولاد ہے؟ تو ان کو اور بھی اولاد تھے۔ فرماتے ہیں کہ اور بھی اولاد کو ایک ایک غلام دیے کیا؟ کہتے ہیں نہیں، میں انہی کو دینا چاہتا ہوں۔ واپس لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس لے لو اس غلام کو، کیونکہ ایک کو ظلم اور ایک کو دے رہے ہو اور ایک پر ظلم کر رہے ہو، ایسا اسلام حکم نہیں دیتا۔ یہ حق نہیں ہے بلکہ حق تلف ہی ہے، حق کو کاٹ رہے، حق کو نہیں مان رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہی نعمان بن جو ایک غلام دیے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو لے کر کے ایک اور روایت میں کہ زمین کا کوئی ٹکڑا مجھے دیے اور بولے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب گواہ رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا کہ تم اور بھی اولاد کو اتنے چیز دیے کیا؟ بھگا لیجیے، ایک دم منتشر ہو رہے ہیں۔ خیر، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میں میرے بیٹے کو، ایک روایت میں غلام اور ایک روایت میں زمین کا ٹکڑا بھی آتا ہے، میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اور بھی تم کو دوسرے اولاد ہیں، ان کو بھی دیو؟ کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ناحق میں گواہ نہیں رہتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک ماں باپ ہو، والدین ہو یا والد ہو یا والدہ ہو، اولاد کے ساتھ رواداری، انصاف، برابری، مساوات کا ہمیں اسلام حکم دیتا ہے۔ اور جو ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ برابری اختیار کرتا ہے،
انصاف کے پہلو کو اختیار کرتا ہے تو یہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اسی طریقے سے اب عہد نبوی کی طرف اگر ہم دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصاف، جو حکمران ہوتے ہیں کتنی فکر رہتی تھی ان کو انصاف کی، اور یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے انصاف قائم کرنا۔ قبیلہ مخزوم کی ایک خاتون، ایک عورت چوری کر لیتے ہیں، چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹ دینا ہے، سراپا اسلام کا یہ حکم ہے، قرآن مجید کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یہ معاملہ، صحابہ کرام، اور یہ خاتون جو ہے کچھ ایرے غیرے خاندان کے نہیں، بڑے معزز خاندان کے تھے، امیر گھرانے کی خاتون تھی۔ تو صحابہ کرام یہ چاہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولیں کہ ان کی جو سزا ہے اس میں کچھ تخفیف کر دی جائے، کمی کر دی جائے، اور اس کے لیے اسامہ رضی اللہ عنہ کو تیار کرتے ہیں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ یہ فلاں قبیلے کی معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے، ان کی سزا میں کچھ تخفیف کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسامہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سنے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سرخ ہو گئے غصے کی وجہ سے، اور تو اور اے اسامہ تم کہہ رہے ہو یہ بات، اگلی امتیں ایسے ہی برباد ہوگی، ایسے ہی ہلاک ہو گئی کہ وہ لوگ بڑوں کے ساتھ، امیر لوگوں کے ساتھ شرعی امور میں ایک معاملہ کرتے تھے، اور جو غریب تھے، مسکین ہوتے تھے، ان کے ساتھ ایک معاملہ کرتے تھے، اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی بات بولتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ واللہ، اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اللہ کی قسم محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، لقطعت یداہا، تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، چہ جائے امیر گھرانے کی عورت۔ یہ اسلام کا قانون ہے، اسلام نے یہ قانون مقرر کیا۔ تو امام عادل ایسا ہوتے ہیں، ان کی صفت ایسی ہوتی ہے، کون امیر گھرانے کون غریب گھرانے نے یہ نہیں، بلکہ شریعت کا جو حکم ہے اس کے اوپر اپنی فرمان کو جاری کرتے ہیں، وہی ہوتے ہیں امام عادل۔ امام عادل کا یہی صفات ہوتا ہے۔ جو اس منصب پر ہوتے ہیں، عہدے پر جو ہوتے ہیں، جو کسی علاقے کی امیر ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، ذمہ دار آدمی ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے اوپر ذمہ داری لاگو ہوتی ہے۔ ہر آدمی کی ضرورتوں کو دیکھنا اور اس کے برابر حق بجانب فیصلہ کرنا، یہ حکم دیتا ہے ذمہ دار کے لیے۔ میں اب عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک واقعہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ اتنا سخت مرحلہ ہے، اتنا سخت مرحلہ، اس انصاف کی قائم کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے کئی لوگوں سے دشمنی مول لینی پڑتی ہے۔ جو آدمی کوئی منسٹر ہے، سمجھ جائیے اس عہدے پر، ان کو انصاف قائم کرنا، اوپر سے اس کو آرڈر آتا ہے ایسا نہیں کر سکتے تم، ورنہ تم کو خارج کر دیا جائے گا۔ طرح طرح کی مصیبتیں مول لینی پڑتی ہے ہر ذمہ دار آدمی کو۔ اس کے باوجود، مول لینے کے باوجود اگر انصاف قائم کرتا، تبھی تو اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور نہیں ہو سکتا نہیں مجھے فلانے کا پریشر ہے، یہ ہے، وہ ہے، بلا ہے، بدتر ہے، اگر بولتے نہیں پھر دوسرے آدمی میں اور تم حکمران میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ غسان کا بادشاہ، قبیلہ غسان ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک بادشاہ جبلہ بن ایہم، یہ اتنے طاقتور اور معزز حکمران تھے اپنے علاقے کی کہ نبی اکرم عہد نبوی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے فوج کا ڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا کہ وہ کہیں فوج تیار نہیں کر رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، ان کو بھی خوف رہتا تھا۔ پاورفل آدمی تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس کے اوپر اسلام کھل گیا، خوب مطالعہ کیا اسلام کو، اسلام کی اچھائی کا جب اس کو علم ہو گیا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں اور قاصد کو کہتے ہیں کہ وہ جواب دینے تک لے کر ہی آنا ہے، وہیں رک جانا ہے، جواب دینے تک جاتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لکھتے ہیں خط میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے خط کو پڑھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، استقبال ہے، سواگت ہے، کر سکتے ہیں۔ اس لیے غور کیجئے، جن کی پاور سے، جن کے طاقت سے عہد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈرتے تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کچھ چال ہو سکتا ہے، حملہ کرنے کی کوئی سازش ہو سکتی ہے، یہ سب نہیں سوچ۔ جو سرنڈر ہونا چاہتا ہے اسلام اس کو سرنڈر کروا دینا، اگر خود سے چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کسی کا دل تو چیر کر دیکھا نہیں،
وہ حملہ کریں گے، یہ سازش کریں گے۔ اس کے بعد یہ استقبال کے لکھتے ہیں ادھر سے اہلا و سہلا، آپ آ جائیے، اسلام میں آپ کا سواگت ہے۔ اس کے بعد ان کی پرانی جو سازشیں تھیں وہ سب چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور بھی اسلام کی تعلیمات ان کے ذہن میں بھر جاتی ہے، کشادہ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اسلام سے، اپنی فوج کو حکم دیتے ہیں تیاری کرو وہاں جانے کی، اور شاہانہ طریقے پر نکلتے ہیں مدینہ کے لیے اپنی فوج کو، لا و لشکر کو لے کر کے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں آتے ہیں، ان کے ٹوپی، یہ تاج، فوج اور سواری، سارے چیز کو ایک دم بادشاہ کی طرح آ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مدینے میں ہی رہتے ہیں، اور وقت ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، اسی وقت حج کا موسم تھا، اب اسلام قبول کر لیے، حج کرنے کے لیے لے کر کے ان کو جاتے ہیں۔ طواف کے دوران طواف کوئی عربی نوجوان طواف کر رہا تھا، ان کا پیر یہ شاہ غسان کے کپڑے میں لگ جاتے ہیں، پیر لگ جاتے ہیں طواف کے دوران، غلطی سے، بھول سے، جان بوجھ کر کے نہیں۔ ان کو بہت غصہ آتا ہے، بادشاہ ہوتے ہیں یہ، غصہ آتا ہے، اور اتنا زور سے ان کے چہرے پر تماچا مارتے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ ہی نکل جاتی ہے، ایک آنکھ نکل جاتی ہے۔ جب یہ واپس اپنے قبیلہ آتے ہیں نوجوان، تو اس خبر کی جو ہے آگ کی طرح یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں بادشاہ نے ان کو ایسا مار دیا، وہ بھی غلطی بھی نہیں۔ اور اس زمانے میں تو بدلہ لینے کے لیے، اور عرب کی لوگ جنگجو، چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ کرنے والے، اب بدلہ لینے کے لیے، دیت کے لیے سب تیار ہے۔ 100 آدمی کی ایک فوج عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا بدلہ ہم کو چاہیے، دیت، بدلہ چاہیے۔ بلاتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شاہ غسان کو عدالت فاروق میں پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ جس کا ساتھ جو ظلم کیا ہے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے، کسی کا تم ایک آنکھ پھوڑے تمہارا بھی ایک آنکھ پھوڑا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو مجھے پیر سے مارا تھا، تو بتاتے ہیں کہ وہ پیر سے تو بھول چک کر نہ مارا تھا، جان بوجھ کر کے نہیں، تو لہٰذا اس کی بات یہ فیصلہ یہی ہے کہ تم ان کے پاس معافی مانگو۔ تو شاہ غسان کہتے ہیں میں، ہمارے قبیلے میں میری کیا عزت ہے، میرا کیا رتبہ اور کیا مقام ہے، اور میں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، غریب اور کنگال قسم کے یہ نوجوان، میں اس کے پاس معافی مانگوں؟ اٹل ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کو سمجھاتے اسلام کا قانون ہے، اور اگر تم اپنے باتوں پر اٹل رہو گے تو ہم کو اس کے عوض میں تمہارا بھی ایک آنکھ پھوڑنا ہوگا، ہم پھوڑیں گے۔ تب اس کے بعد اور بھی وہ ضد میں آ جاتے ہیں، ہم اسلام چھوڑ دیں گے، اگر ایسا ہوا تو ہماری عزت ختم ہو جائے، ہم اسلام چھوڑ دیں گے، اگر اسلام چھوڑ کر کے تم مرتد ہو جاؤ گے تو تمہاری سزا قتل ہے، ہماری تلوار تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گا، یہ اسلام کا سزا ہے۔ اب اس واقعہ سے یہ دیکھیے کہ جو امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غریب آدمی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک بادشاہ کے ٹکر میں بات چیت چل رہی ہے۔ اب اگر اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو ان کے ساتھ یہی سلوک کرے تو کتنی بڑی دشمنی مول لینی ہوگی، لیکن وہ سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو امام عادل ہوتے ہیں، انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ سیرت عمر فاروق ایک کتاب ہے، اس کتاب میں اس واقعہ کو لکھتے ہیں کہ جب یہاں تلک بات ہو گئی اور تلوار تلک بات آ گئی تو وہ کچھ سہم گئے، سہم جانے کے بعد رات کو رہے وہیں پر، ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور راتوں رات اپنے فوج کو لے کر کے بھاگ گئے، نکل گئے، اور یہ واقعہ ایسے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عبرت حاصل کرنے کی جو بات ہے، امام عادل جو ہوتے ہیں حکمران، اس طریقے سے وہ اپنے منصب کو اور عہدہ کو نبھاتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ، اور بھی طویل کئی واقعات ہیں لیکن وقت کی قلت سے جہاں تک ہو سکے اتنا ہی ذکر کروں گا۔ شاب نشا فی عبادت ربہ وفی روایت عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے ہوں، اللہ کی عبادت میں جس نوجوان کی جوانی گزرے ہو، اس نوجوان کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ انسان کی یوں زندگی جو ہے پوری پیدائش سے لے کر کے موت تک مسلمان کی، مومن کی آزمائش ہے، یعنی ایک مومن ایمان قبول کر لینے کے بعد ان کی زندگی من چاہی نہیں ہوتی ہے بلکہ رب چاہی ہو جاتی ہے، وہی مومن، اسی کا نام مومن ہے۔ اور اگر مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا دل، دماغ، خواہش، نفس جیسا کہے ویسا چلے تو وہ مومن نہیں ہے، کما کو مومن نہیں ہے، جس طریقے سے مومن ہونی چاہیے وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کر کے جوانی کے متعلق جو حصہ ہے، جوانی اپنی عمر کی جوانی کی جو حصہ ہے، اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہائی لائٹ کرتے ہیں
بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں عبادت کرنا بڑا کٹھن ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے۔ الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی جو ہے دیوانگی کی ایک شاخ ہوتی ہے، کبھی نہیں چاہتا کہ وہ بھلے کام کریں۔ اب دنیا ہے، یہ زمانہ ہے، موبائل ہے، گیم لے کر بیٹھ گئے، فلاں گیم، یہ گیم، فیس بک اور بھی دوسرے طریقے سے گیم، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، جتنا ہے انہی سب چیزوں میں اپنی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے آج کے نوجوان، دور حاضر کے نوجوان، جو کہ جدید سوشل میڈیا میں ملوث ہیں۔ ایسے ماحول میں جو ان کے دوست رہتے ہیں، کرکٹ کے لیے بلاتا، ابھی اسی وقت نماز کا وقت، تو یہ نوجوان کیا کرتے ہیں؟ کرکٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی جوانی ویسی، ان کی آرزویں ویسی، ان کی خواہش ویسی، نماز کے وقت رہتے ہیں، گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ اب یہ آؤٹ نہیں ہوا تو مجھے اتنا نقصان ہے، وہ گیم کا نقصان، کیا بھی دنیا اور جہان کیا بھی چلے جائے گا، نہیں، یہ آؤٹ نہیں ہونا، میں ون ہونا۔ اب وہ اس وقت کیوں؟ جوانی کے عالم میں وہ، ان کا جوش یہ کہتا ہے اس میں مگن رہو۔ برائی کرتے وقت، دوسرے چیزوں میں بہت جلدی، بہت آرام کے ساتھ جوان ملوث ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کو جو نوجوان کنٹرول کر کے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، یہ دراصل کامیاب انسان ہے، یہ دراصل کامیاب ہے، اور کامیابی کے بعد اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سورہ کہف جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جمعہ میں، بڑی فضیلت ہے، اس میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہیں، قرآن مجید کی آیت، ہم تمہیں حق اور صحیح واقعہ کی خبر دیتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا، اپنے رب پر ایمان لایا، اور ان کی ہدایت میں اللہ رب العالمین نے اور بھی بڑھوتری دیا، زیادتی دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس وقت چند نوجوان تھے جو عقیدہ توحید پر قائم تھے، اور دنیا میں کوئی عقیدہ توحید پر اس وقت کوئی قائم نہیں تھے، اس بادشاہ کے زمانے میں چند نوجوان ہی تھے۔ عقیدہ توحید پر قائم رہنے کے جرم میں ان کے متعلق فیصلہ ہوتا ہے مار دیا جائے ان کو، یا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، بھگا دیا جائے، طرح طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مگر یہ نوجوان جنہوں نے اب جوانی کی حالت میں اللہ پر ایمان رکھ کر کے زندگی گزار رہے تھے، اس ظالم بادشاہ سے آنکھ ملا کر کے بات کرتے ہیں، اور ان کے دل مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین مضبوط کرتا ہے، ٹکراتے ہیں بادشاہ سے کہ ہم اس سے ڈرنے ورنے والے نہیں ہیں کہ تم ہم کو کوئی سزا دے دو تو ہم اپنے ایمان سے ہٹ جائیں، اپنے ایمان کو، یہ جوانی کی عبادت ہے، یہ ولولہ رہنا چاہیے نوجوانوں کے۔ فتیتن کا ذکر ہے، فتیتن کہتے ہیں، فتن عربی لفظ میں نوجوان کا معنی ہوتا ہے، ینگ، فتن کہا جاتا ہے، اس کا جمع جو ہے فتیتن، جمع، وہی چند نوجوان تھے جو وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے آنکھ سے آنکھ ٹکرا کر کے بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدہ توحید سے ہٹنے والے ہیں نہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہ، کہ ہمارا رب جس کو ہم مان چکے ہیں، قبول کر چکے ہیں، تسلیم کر لیے ہیں، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم کسی کو الہ ماننے کے لیے تیار نہیں، معبود ماننے کے لیے کسی کو تیار نہیں رب العالمین کے علاوہ۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کر لیے اور مان لیے تب تو تمہیں ہمیں کیا فرق ہے بھائی، ویسا ہی ہوگے، تب تو ہم بہت بدبخت ہوں گے اگر ہم وہی مان لیں، تمہاری بات کو چلا لیں، تمہارے بات پر چل لیں۔ تو نوجوان، ان کی جوانی ایسی گزرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کانا پھوسی کے ذریعے سے چوری چھپے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن وحی آئی، فصدع بما تؤمر، دعوتیں جب بڑھتے گئی، دن بدن اسلام میں لوگ آتے گئے، عشرہ مبشرہ جو ہیں، 10 صحابہ کرام جس کی جنت ہونے کی بشارت، جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں ہی سنا دی گئی، یہ کوئی بوڑھے آدمی نہیں تھے، جوان تھے، جن کی وجہ سے تقویت پہنچی اسلام کو، اور بہت کچھ انہوں نے کارنامے انجام دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، طلحہ ہو، زبیر ہو رضی اللہ عنہ، یہ لوگ جوانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیے یہ لوگ، اور عشرہ مبشرہ خاص کر کے ان کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے کارنامے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔
ایسی انسان جوانی اپنی اللہ کے راستے میں عبادت میں گزارنی چاہیے. یہ انسان کا طریقہ ہو کہ ہم. اور دیکھیے بچپن کی جو عبادت ہے شعور ہی نہیں ہوتا ہے, اللہ نے مکلف ہی نہیں بنایا ہے. بلوغت سے پہلے تلک وہ ماں باپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے 8 سال جب بچے کی عمر ہو جائے تو ان کو نماز کی تاکید کرو, 10 سال ہو جائے تو نماز کے لیے مارو. لیکن جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے, نوجوان ہو جائے, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں, اس کے اوپر لازم ہو گیا, فرض ہو گیا, ضروری ہو گیا کہ نماز ادا کرے, نماز پڑھے, نماز کی پابندی کرے. ایسے ہی وقت میں دیوانے کی طرح یہ دیوانگی جو ہوتے ہیں الشباب شعبۃ من الجنون, دیوانوں کی ایک شاخ ہوتی ہے, ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ بھٹکنے کا چانس نوجوانوں کو, انسان کو جوانی میں ہی رہتا ہے. اور بھٹکنے کے جتنے بھی راستے ہیں سارے کے سارے راستے ان کے مہیا رہتے ہیں جوانی میں. ان کے دوست ویسے رہتے ہیں, ماحول ویسے رہتے ہیں, کلچر ویسے رہتے ہیں, سب جگہ ہر جگہ پر برائی ان کو بلا رہی ہے. دیواروں میں جو پوسٹر ہوتے ہیں یہ ان کو کھلے طور پر دعوت دے رہے ہیں تم ادھر آ جاؤ. دوست رہتے ہیں یہ, اور خاندان میں بھی رہتے ہیں, ماں باپ بھی ہوتے ہیں نا. اب ایک نوجوان آدمی عبادت کرنا چاہتا, سنت کے مطابق زندگی گزارنے چاہتا, تانے بوڑھے ہوگی کہ تمہیں ابھی سے داڑھی رکھنا شروع کر دلے کی, ابھی یہ کر دلے کی, ابھی جبہ شریف پہننا شروع کر دلے کی, فلاں کر. یہ جبہ شریف داڑھی رکھنا یہ اسلام نہیں ہے. جبہ شریف ہی پہن کر رہنا یہ سنت یہ سب نہیں ہے. داڑھی سنت ہے بھائی, اسی لیے عمل کر. یعنی یہ سمجھ لیں کہ داڑھی رکھنے کی بھی ایک عمر ہے. اگر نوجوان داڑھی رکھتے ہیں اور ابھی وہ ان کی داڑھی نکل رہی ہے, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہیں, اور وہ جوانی کو کنٹرول کر کے اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے, یہ نوجوان عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی. اس نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. تو بچپن کی عبادت ویسی, جوانی کی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول رہے. ادھیڑ عمر, کافی عمر والے جو سروس وغیرہ کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, سب چیز سے وہ لاچار مجبور ہو گئے ہیں, اور سوائے مسجد کے اب ان کو کوئی رستہ ہے نہیں. یقیناً مسجد میں بیٹھنا, عبادت کرنا عمر والے کے لیے رحمت ہے, لیکن کمال نہیں ہے. کمال نوجوان لوگ جو بہت سارے رستے اور بہت سارے ذرائع ہیں بھٹکنے کے, وہ ان سب چیز کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر سے لو لگاتا ہے, محبت کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, یہ کمال ہے, یہ کامیاب نوجوان ہے. تو انسانوں کو چاہیے, نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی اللہ کے لیے سرنڈر کر دے, فرما بردار ہو جائے اللہ رب العالمین کے لیے کہ جیسا تم نے حکم دیا ہم اس طریقے سے اپنی جوانی کو گزاریں گے. تو اور یہ 2 لوگ ہوئے, اور بھی 5 قسم کے لوگ ہیں جن کے صفات اسی طریقے سے انشاءاللہ ترتیب وار میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. تو آج کے لیے اتنے کافی رکھتے ہیں. اگلا ہفتہ انشاءاللہ 3، 4، 5ویں انشاءاللہ ذکر کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم ان باتوں پر کہنے, سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.